زاویار خان زادہ دل فریب خان کو خون اشام درندے کی مانند گھور رہا تھا۔ خان صاحب ہم مجبور تھا، دل فریب خان ہکلاتے ہوئے بمشکل بولا تھا۔ تمہاری مجبوری میں نکالوں گا۔ زاویار خان زادہ اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے صوفے پہ بیٹھتے ٹانگ پہ ٹانگ جما گیا۔ التمش خان نے فون زاویار خان زادہ کی طرف بڑھایا۔ کیا دل فریب خان ڈی ایس پی نہیں رہا اور ایف آئی آر کا کوئی ریکارڈ نہیں اب تھانے میں؟ زاویار خان زادہ فون کان سے لگائے مسکراتے ہوئے بولا۔ دل فریب خان یہ سنتے بوکھلایا تھا۔ عائش ملک نے نہ سمجھی سے زاویار خان زادہ کو دیکھا۔ بات کرنا نہیں چاہو گے تم دل فریب خان سے جو زاویار خان زادہ کے ٹکڑوں پر پلتے جوان ہوتے زاویار خان زادہ کو ہی کاٹ گیا؟ زاویار خان زادہ نے غراتے ہوئے فون دل فریب خان کی طرف بڑھایا۔ اس سے پہلے دل فریب خان وہ فون پکڑتا، التمش خان زاویار خان زادہ سے فون پکڑ چکا تھا۔ خان، خواہ مخواہ آپ کے ہاتھ گندے ہو جائیں گے اگر اس کا ہاتھ آپ کے ہاتھ کو چھو گیا۔ میں پکڑاتا ہوں یہ فون اسے۔ التمش نے کھا جانے والی نگاہوں سے دل فریب کو گھورتے اسے فون پکڑایا۔ عائش ملک گہرے سانس لیتے زاویار کو گھور رہی تھی، جو اپنی خون اتری آنکھیں دل فریب پر ہی گاڑے ہوئے تھا۔ جی سر، وہ غلطی ہو گئی سر، دل فریب لب بھیجے فون پہ بولا۔ میں معذرت کر لوں گا خان صاحب سے، پیروں میں گر جاؤں گا۔ دل فریب خان کو بھیگی بلی بنتے دیکھتے عائش ملک بے یقین ہوتے سیخ پا ہوئی۔ زاویار ہنستے ہوئے صوفے سے ٹیک لگا گیا۔ وہاں کھڑے بہت سے لوگ زاویار خان زادہ سے مزید مرعوب ہوئے تھے۔ یو بلڈی، ہاؤ کین یو سے آل دس، یو آر اے پولیس مین، وہ چیختے ہوئے دل فریب خان کی طرف بڑھی۔ شش، آواز نہیں ورنہ وہ حال کروں گا تم سوچ نہیں سکو گی۔ زاویار خان زادہ صوفے سے ایک ہی چست میں کھڑے ہوتے اپنے ہونٹوں پہ انگلی رکھتے عائش ملک کی آنکھوں میں خون اتری آنکھیں گاڑ گیا۔ زاویار کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے عائش ملک کے پورے وجود میں سنسنی دوڑی تھی۔ عائش ملک نے گھبراتے ہوئے اپنے گارڈز کی طرف نگاہیں دوڑائیں۔ اس کی نیلی بے حد خوبصورت آنکھوں میں خوف کی رمق مزید گہری ہوئی تھی۔ رنگت تانبے کی مانند سرخ ہوئی تھی۔ اس کے گارڈز کو زاویار خان زادہ کے درجنوں سے بھی زائد گارڈز حراست میں لے چکے تھے۔ وہ سب اس کے گارڈز کی کن پٹی پہ پسٹل رکھ کے کھڑے تھے۔ وہ کہاں سے آئے کب آئے اسے خبر ہی نہیں ہوئی تھی۔ عائش کو احساس ہوا تھا وہ زاویار خان زادہ کو ہلکا لے چکی ہے۔ اپنے گارڈز کو ایسے دیکھ کر پہلی مرتبہ وہ گھبرائی تھی۔ عائش نے ہاتھ میں پکڑے فون سے مصطفیٰ ملک کو کال ملانے کی کوشش کی۔ التمش عائش سے فون چھینتے دیوار پہ مار گیا۔ عائش کے لبوں سے چیخ بلند ہوئی تھی۔ زاویار خان زادہ کے اشارے پر التمش نے اسی لمحے مردانہ خالی کروا دیا تھا۔ اب صرف وہاں آلیان خان، دل فریب خان، التمش خان، زاویار خان زادہ اور عائش کے گارڈز تھے۔ زاویار خان زادہ کے اشارے پر زاویار خان زادہ کے گارڈز عائش ملک کے گارڈز کو اپنی پسٹل کے حصار میں باہر لے گئے تھے۔ باہر سے 2-3 فائر کے آواز آئے تھے۔ عائش ملک اور دل فریب خان بری طرح سے لرز اٹھے تھے۔ عائش ملک گھبراتے ہوئے آنکھیں میچ گئی، جسے دیکھتے زاویار خان زادہ کا بلند و بانگ کہکا گونجا تھا۔ التمش بھی گہرا مسکرایا تھا۔ آلیان خان اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے دل فریب خان کو گھور رہے تھے۔ تمہارے 1-2 گارڈز کو صرف ابھی زخمی کیا ہے، مگر اب سوچ رہا ہوں سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں۔ کیوں التمش؟ زاویار خان زادہ نے اپنی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے ابرو اچکائے تھے۔ یہ موقع مجھے دیا جائے خان، ذرا نوازی ہوگی آپ کی۔ التمش عائش ملک کو گھورتے ہوئے غورایا۔ زاویار خان زادہ نے بلند و باک کہکا لگایا۔ زاویار خان کے کہکے پر عائش ملک کے قدم نامحسوس انداز میں پیچھے کی جانب بڑھے۔ جانے دو اس لڑکی کو زاویار، اس بے شرم لڑکی کے لیے آج کا سبق بہت ہے۔ ہم خان لڑکی لوگ سے نہیں الجھتا، مگر مصطفیٰ ملک کا معافی ہم کو اب ہر حال میں چاہیے۔ یہ آج ہی ممکن ہونا چاہیے۔ آلیان خان غصے سے بولتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ التمش، زاویار خان زادہ عائش کو گھورتے ہوئے گرجا۔ جی خان۔ التمش آگے آیا تھا۔ گم کرو اس دل فریب خان کا شکل، آئندہ یہ مجھے اس کلام میں نظر نہ آئے۔ زاویار خان زادہ کی نگاہیں ابھی تک عائش پر تھیں، جو گہرے سانس لیتے اسے ہی دہکتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے نشیب و فراز میں طوفان آیا ہوا تھا۔ وہ اپنے خوف پر قابو پاتے ابھی بھی زاویار خان زادہ کو دیکھتے اپنے چکراتے وجود پر قابو پائے ہوئے تھی۔ زاویار خان زادہ اپنی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے، عائش ملک کو دیکھتے، اپنے سیاہ بوٹ والے پاؤں کو ہلا رہا تھا۔
اس کے بوٹ کی دھمک مردان خانے میں گونج رہی تھی۔ التمش دل فریب خان کو گریبان سے جکڑے بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گیا۔ اب مردانے میں صرف ضیاء خان زادہ اور عائش ملک تھے۔ عائش ملک ضیاء خان زادہ کی خون اتری آنکھوں کو دیکھتی مسلسل پیچھے کی جانب قدم بڑھا رہی تھی۔ ضیاء خان زادہ اپنی سیاہ شال کندھوں پر جھٹکتے ہوئے عائش کی طرف بڑھا۔ تم مجھے جانتے نہیں ضیاء خان زادہ، میں کون ہوں؟ ملکوں کی بیٹی ہوں، آگ لگا دوں گی تمہیں اگر تم میرے قریب بھی آئے۔ وہ انگشت شہادت اٹھائے غورائی۔ ضیاء خان زادہ کے سیاہ بوٹوں کی دھمک اس کی طرف مسلسل بڑھ رہی تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں اس کے وجود کا احاطہ کیے ہوئی تھیں۔ میں نہیں جانتا تم کون ہو، نہ کبھی جاننا چاہوں گا، مگر آج تم یہاں سے جان کر جاؤ گی ضیاء خان زادہ آخر ہے کون؟ وہ غراتے ہوئے اس کی کلائی جکڑے مردانے میں بنے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ چھوڑو مجھے! عائش ملک کی چیخیں مردانے میں گونجتیں زنان خانے میں گونجی تھیں۔ اللہ اللہ! زرخا خانم نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ملازموں کو گھورا جو جلدی سے وہاں سے چلی گئی تھیں۔ یہ لڑکی ہے کہ آفت کا پرکالا، بہت ہی کوئی بے شرم لڑکی تھا۔ ہمارے سامنے آ جاتا، ہم اس کا گال تھپڑوں سے لال کر دیتا، اس کو بالوں سے کھینچ کر گھسیٹتا۔ زرخا خانم غصے سے گر جیں۔ لیکن بھابھی، ضیاء اس طرح کسی لڑکی کو اپنا کمرے میں کیسے لے جا سکتا ہے؟ تبانہ خانم کو اپنے بیٹے ضیاء کی حرکت بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ بالکل ٹھیک کر رہا ہے ہمارا ضیاء، وہ لڑکی حقدار ہے۔ ہمارا حویلی میں پولیس لے کر آیا، ہمارے ارتضیٰ خان کو گرفتار کروائے گا۔ زرخا خانم غصے سے غرائیں تھیں۔ مورے، تائی جان ٹھیک کہہ رہی ہیں، جو ضیاء لالا کے لیے جائز وہ ہمارے لیے ناجائز ہو جاتا ہے۔ اس طرح میں کسی لڑکے کے سامنے چلی جاؤں تو لالا میرے سینے میں گولیاں تو چلائیں گے ہی، اس لڑکے کے سینے کو بھی چھلنی کر دیں گے۔ زمر خان لاؤنج کے صوفے پہ سنترا چھیلتے ہوئے التجائیہ مسکرائی تھی۔ تبانہ خانم کے ٹوکنے پر زمر خان کا موڈ بری طرح سے خراب ہو چکا تھا۔ وہ غصے سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کیا ضرورت تھی اسے ٹوکنے کا؟ تم اچھی طرح جانتا ہے اس کا مزاج کتنا نازک ہے۔ زرخا خانم نے تبانہ خانم کو غصے سے دیکھا۔ ہمارا سب بچوں کا عادت تم نے بگاڑ کر رکھا ہے بھابھی، سب کا مزاج شاہانہ ہے سوائے ہمارا ارتضیٰ کے۔ تبانہ خانم نے سر جھٹکا تھا۔ یہ بچہ تمہارا نہیں ہمارا ہے، یاد رکھنا۔ زمر خان تو خاص طور پر ہمارا بیٹی ہے، ہمارا زرق کا دلہن بنے گا، وہ اٹھا لے گا اس کا سارا نخرہ۔ جتنا خوبصورت ہے نخرہ جچتا ہے ہمارا زمر پر۔ زرخا خانم کی بات پر تبانہ خانم نے مسکراتے سر ہلایا تھا۔ ضیاء خان زادہ عائش ملک کو لیے کمرے میں داخل ہوتے اپنے واش روم کی طرف بڑھا۔ عائش ملک کی سانسیں رکی تھیں اسے واش روم میں داخل ہوتے دیکھتے۔ وہ واش روم میں داخل ہوتے عائش ملک کو دیوار میں بے دردی سے پٹک گیا۔ عائش ملک نے چیختے ہوئے اپنی کمر میں اٹھتے درد پر قابو پایا۔ درد کی لہر پوری کمر میں سرایت کر گئی۔ وہ گہرے سانس لیتے ضیاء خان زادہ کو دیکھ رہی تھی جو اسے واش روم میں کیوں لایا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ جو وہ سمجھ رہی تھی وہ اسے بے حد خوف زدہ کر چکا تھا۔ تت، میرے قریب مت آنا! وہ ضیاء خان زادہ کو خود کی طرف بڑھتے دیکھتے ہذیانی چیخے۔ ضیاء خان زادہ نے عائش ملک کو گہری سرد نگاہوں سے دیکھتے اپنی شال کھینچ کر اپنے گلے سے اتاری۔ عائش ملک کی نیلی آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھل گئی تھیں۔ میرے قریب مت آنا ضیاء خان زادہ، جان لے لوں گی تمہاری! وہ حلق کے بل خوف زدہ ہوتی چیخی۔ وہ اس کی طرف بڑھتے استزادہ مسکراتے ہوئے اس کی دونوں کلائیوں کو شاور کے ہینڈل کے پیچھے لے جاتے بے دردی سے اپنی شال سے سختی سے باندھ گیا۔ کیا کر رہے ہو یہ؟ عائش ملک کے لفظ حلق میں گھٹے تھے۔ وہ اس کے ہاتھ باندھ چکا تھا، وہ کچھ نہ کر سکی تھی۔ وہ اب اس کے بے حد قریب کھڑے اپنے دونوں ہاتھ اس کے گرد جماتے اسے محصور کر گیا تھا۔ ضیاء خان زادہ کی سرخ آنکھیں عائش کی گہری نیلی بے حد خوبصورت مگر خوفزدہ آنکھوں میں گڑی تھیں۔ عورت ہو تم، اور عورت کے لیے کیا سزا اس کی موت بن جاتی ہے، وہ آج تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتے استزادہ ہنسا۔ مقابل جتنے تنتنے سے آئی تھی اب اس کے سامنے جیسے بھیگی بلی بنی ہوئی تھی۔ وہ ابھی بھی اپنے خوف پر قابو پائے ہوئے تھی مگر اس کی نیلی آنکھوں میں اس کی نزدیکی پر خوف گہرا ہو رہا تھا۔ کیا سزا موت بن جاتی ہے؟ عائش نے کپکپاتے لبوں سے استفسار کرتے اس کی سرخ آنکھوں میں جھانکا۔ تمہیں اپنی جان سے پیار ہے یا عزت سے؟ ضیاء خان زادہ نے شاور کھولتے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مجھے اپنی عزت سے پیار ہے۔
مگر تمہیں اپنی جان سے پیار نہیں۔ تم نے مجھے چھوا بھی تو تمہارا حال موت سے بدتر ہوگا ضیاء خان زادہ۔ ہم ملکوں کو اتنا ہلکے میں نہ لو۔ اگر ملکوں کی بیٹی دن دہاڑے تمہاری حویلی گھس سکتی ہے، سوچو جب ملکوں کے مرد تمہاری حویلی میں گھسیں گے تو کیا ہوگا۔ وہ ضیاء خان زادہ کی آنکھوں میں دیکھتے تنبیہ لہجے میں غرائی۔ شاور سے گرتا ٹھنڈا پانی اس پر کپ کپی طاری کر چکا تھا۔ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ پانی کی تیز بچھاڑ اس کی سانسیں تیز کر چکی تھی۔ بدن گیلا ہوتے فراق جسم سے چپک چکا تھا۔ ضیاء خان زادہ کے سامنے اپنا یہ حلیہ اس کا چہرہ ضبط سے سرخ کیے ہوئے تھا۔ وہ ضیاء خان زادہ کو دیکھتے غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ ملکوں کی بیٹی کا جو حال ہوا، ملکوں کے مردوں کا اس سے بھی برا حال ہوگا۔ وہ اس کے اطراف میں مکہ مارتے ہوئے حلق کے بل دھاڑا تھا کہ پورا واش روم اس کی دھاڑ سے لرز اٹھا تھا۔ عائش اس کی دھاڑ پر شدت سے لرز اٹھی۔ وہ سچ میں مقابل کو اپنے سامنے خوف سے کپ کپانے پہ مجبور کر سکتا تھا۔ اس کی دھاڑ میں خون اشام درندے کی غراہٹ نمایاں تھی۔ عائش ملک بری طرح سے لرز رہی تھی۔ آج تمہیں پتہ چلے گا تم نے کس کو للکارا ہے، جب میں تمہاری عزت تار تار کروں گا، جب تم پھٹے ہوئے کپڑوں میں اس حویلی سے نکل کر جاؤ گی۔ وہ اس کا جبڑا دبوچتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے غرایا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، میں ایسے نہیں ہونے دوں گی، عائش ٹوٹے لفظوں سے بامشکل بولی تھی۔ وہ اس کا جبڑا بے دردی سے دبوچے ہوئے تھا۔ اس کی سخت انگلیاں اس کے نازک گالوں میں گڑی جا رہی تھیں۔ وہ ضیاء خان زادہ کی نزدیکی پر اب بری طرح سے خوفزدہ ہوئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا، وہ اس کا مقابلہ نہ کر پاتی۔ ہاتھ تو وہ اس کے پہلے ہی باندھ چکا تھا۔ عائش ملک کی آنکھوں میں پھیلی سرائسمگی اور اس کے ٹوٹے لفظ سنتے ضیاء خان زادہ کا کہکا گونجا تھا۔ عائش ملک اس کے کہکے پر مزید خوفزدہ ہوئی تھی۔ قسم کھاتا ہوں تمہاری جگہ کوئی مرد ہوتا، اس کے بدن کے چھیتڑے اڑا دیتا۔ تمہیں آج اپنے عورت ہونے پر شکر منانا چاہیے۔ وہ اس کا جبڑا ایک جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے دھاڑا۔ عائش ملک نے بامشکل گہرے سانس لیتے اپنے جسم پر نگاہ ڈالی، جس کی کارستانیاں عروج پر تھیں۔ ضیاء خان زادہ اس کے چہرے پر نگاہ کیے ہوئے تھا۔ ضیاء خان زادہ نے ایک بار بھی اس کے جسم پر نگاہ نہیں ڈالی تھی، مگر عائش کا دل کیا کہ وہ زمین میں گڑ جائے۔ تمہیں چھوؤں گا نہیں، کیونکہ عورت کی عزت میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، مگر تم جس طرح میری حویلی میں گھسی ہو، مجھے یقین ہے تمہیں اور نہ تمہارے گھر کے مردوں کو تمہاری کوئی پرواہ ہے۔ وہ استضاعیہ مسکرایا تھا۔ اگر تم میرے گھر کی عورت ہوتی تو تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دیتا، میں مر کر بھی تمہارے گھر کی عورت نہ بنوں۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بلبلاتے ہوئے گہرے سانس لیتے چیخی، میں تمہیں اپنے گھر کی عورت بنانے سے پہلے ہی تمہاری سانسیں کھینچ لوں۔ وہ اس سے بھی زیادہ اونچی آواز میں دھاڑا تھا۔ عائش ملک نے بری طرح لرزتے ہوئے اسے گلابی آنکھوں سے دیکھا۔ جتنا ہو سکتا ہے چیخو چلاؤ، یہاں تمہاری چیخیں کوئی نہیں سنے گا۔ تم آج کی رات ایسے ہی بندھی رہو گی، صبح ہوتے ہی اب تم یہاں سے جاؤ گی اس گیلے لباس میں، سب کے سامنے، اور سب کو یقین دلاؤ گی آج رات ہم دونوں کے بیچ کچھ نہیں ہوا۔ دیکھتے ہیں کون تم پر یقین کرتا ہے۔ ضیاء سرد لہجے میں غراتے ہوئے لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر چلا گیا تھا۔ کھولو مجھے ضیاء خان زادہ، میں تمہاری جان لے لوں گی، عائش ملک خود کو چھڑواتے ہوئے چیخی۔ وہ دروازہ بند کرتا چلا گیا تھا۔ وہ مسلسل خود کو چھڑواتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ ٹھنڈا پانی اس کے جسم کو فریز کرتا جا رہا تھا۔ اس کی چیخ و پکار بڑھتی جا رہی تھی۔ ضیاء خان زادہ اپنے بیڈ پر کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے سگریٹ کے گہرے کش لیتے اس کی چیخیں سنتا گہرا مسکرا رہا تھا۔ درمش نے آریان خان زادہ کو دیکھا جو پچھلے کئی گھنٹوں سے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہیں گاڑے ہوئے کوئی کام کر رہا تھا۔ وہ صوفے پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھی تھی۔ اب وہ اپنے گھٹنوں میں اپنا چہرہ دے گئی تھی۔ وہ جب سے اسے اندر آفس میں لے کر آیا تھا وہ ایسے ہی بیٹھی تھی۔ آریان خان زادہ نے اس سے کچھ نہیں کہا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ بلڈ تھرسٹ بیسٹ اسے سزا دے رہا ہے۔ اب اسے ریسیپشن ڈائس کے پیچھے بیٹھنا زیادہ آسان لگ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے ہی کب سے کتنے گھنٹوں سے بیٹھی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا وجود پگھل جائے گا یوں اس وحشی درندے کے سامنے ایسے بیٹھے رہنے سے۔ یہ سزا اس کے لیے سب سے زیادہ خطرناک تھی۔ وہ اس کے سامنے تو کیا، اس وحشی درندے کے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی تھی۔ اسے اس وحشی درندے سے نفرت تھی جس نے حویلی میں گزرے
اس کے دن موت سے بھی بدتر بنا دیے تھے۔ اس کا ایسا روپ دیکھا تھا وہ موت سے زیادہ اس سے وحشت کھاتی تھی۔ اس کے بس میں ہوتا وہ کبھی بلڈ تھرسٹ کے سامنے نہ آتی۔ حیدر خان کو وہ کسی قیمت پر نہیں کھو سکتی تھی۔ اگر اسے پتہ چل جاتا وہ آریان خان زادہ کے پاس اتنے دن رہی ہے، وہ کیسے اپنی پاکی کا ثبوت دیتی؟ حیدر خان اسے چھوڑ دیتا تو وہ کہاں جاتی؟ یا پھر شاید وہ حیدر خان اسے موت دے دیتا۔ وہ بدکرداری کا بوجھ لیے کیسے مرتی؟ وہ آریان خان زادہ کے مغرور بے حد خوبصورت نقوش کو دیکھتے مسلسل سوچ رہی تھی۔ اسے مقابل کی مردانہ وجاہت سے نفرت تھی، اس کی ہر چیز سے نفرت، اس کے نام، اس کی خوشبو، اس کی سانسوں، اس کی ہر چیز سے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بیٹھے بیٹھے تھک چکی تھی۔ وہ گھٹنوں سے چہرہ نکالتے ہوئے صوفے کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موند گئی۔ وہ مزید اس وحشی درندے کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں کو بھی اسی ایک انسان کو دیکھنے سے نفرت تھی۔ جن سبز آنکھوں سے کبھی عشق تھا، آج اس رنگ کی آنکھوں سے نفرت تھی، شدید نفرت تھی۔ وہ کب نیند کی وادیوں میں گم ہوئی تھی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ آریان خان زادہ اسی لمحے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نگاہیں ہٹائے اسے دیکھنے لگا۔ آریان خان زادہ نے اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہیں گاڑے، جہاں وہ نازک وجود دکھائی دے رہا تھا۔ ان کتنے گھنٹوں میں وہ اسے اسکرین پہ دیکھ رہا تھا، اس کی ہر ایک حرکت پہ نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ کتنی بے چین تھی، کتنی بار رو چکی تھی۔ ان ہیزل گرے آنکھوں میں وہ اپنے لیے شدید نفرت بھی دیکھ چکا تھا۔ نفرت کا جنون ہی تو یہ تھا جو اسے ایک پل کے لیے بھی اس ناپاک وجود سے غافل نہیں ہونے دیتا تھا۔ اس کی سانسوں کا مدھم رقص اب اس کمرے میں گونج رہا تھا۔ وہ صوفے پر سائیڈ کروٹ لیے سو چکی تھی۔ وہ اپنی کرسی پیچھے کو دھکیلتے اس کے چاکلیٹی سلکی بالوں کو دیکھنے لگا جو اس کی نازک کمر پہ بکھرے تھے۔ وہ سگریٹ کے کش لیتے اسے بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ جس عورت سے شدید نفرت تھی، اسی عورت کے حسن کو بہت قریب سے دیکھا تھا کہ وہ عورت اپنے آپ میں ایک قیامت ہے۔ آریان خان زادہ کی سبز آنکھوں میں جنون کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نازک وجود کے لیے اس کی سبز آنکھوں میں نفرت کا طوفان تھا۔ ان 4 قبروں کو جب بھی وہ دیکھتا تھا اس کا دل کرتا تھا وہ 4 قبریں مزید کھود۔ حاکم خان، رائنا خان، حیدر خان اور اس ناپاک وجود کی قبر۔ سامنے لیٹا ناپاک وجود کبھی اس کا عشق نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ تو اسے جازل آغیار لغاری سے بچانا چاہتا تھا۔ وہ دشمن کی ہی بیٹی سہی، مگر وہ کسی کو بھی اپنی وجہ سے نقصان پہنچتے نہیں دیکھ سکتا تھا، چاہے وہ اس ذلیل حاکم خان اور رائنا خان کی بیٹی ہی کیوں نہ ہو۔ اسے اس ناپاک وجود سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اگر کبھی اس کی جان جائے گی تو جان لینے والا وہ خود ہوگا۔ وہ اپنی چیئر سے ٹیک لگائے اب اسے سلگتی شعلہ بار نگاہوں سے دیکھ۔ تمہاری قبر میری حویلی میں ضرور بنے گی میرا ناپاک وجود، وہ چیئر سے ٹیک لگائے اونچی آواز میں بولتے کہکا لگا گیا۔ اپنی ہی بات کو سوچتے وہ کہکے لگا رہا تھا۔ زرمش اس کے کہکوں سے ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ کے بیٹھی تھی۔ اپنے سامنے چیئر پہ بیٹھے آریان خان زادہ کو دیکھتے وہ اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ جما گئی تھی۔ اس کے تھپڑ وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ اس کے ایکٹ پر آریان خان زادہ کے چہرے کے نقوش تنے تھے۔ مسکراہٹ سمٹی تھی۔ وہ سگریٹ کے گہرے کش لیتے اب اسے شرر بار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جب جب اپنے گال اس سے چھپاتی تھی نہ جانے کیوں وہ سلگ اٹھتا تھا۔ زرمش نے گہرا سانس لیتے خود پر قابو پایا۔ وہ مزید اس بلڈ تھرسٹ بیسٹ کے سامنے مجسمہ بن کر نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اسے اس کمرے سے جانا ہی تھا، ورنہ وہ اپنی سرد سرخ آنکھوں سے اس کی جان نکال دیتا۔ زرمش نے اپنے پاؤں صوفے کے نیچے رکھتے اٹھنے کی کوشش کی، مگر وہ درد سے کراتے ہوئے دوبارہ سے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ پاؤں پر وزن ڈالنا بے حد مشکل تھا، اس کے پیر کی ہڈی مڑ گئی تھی۔ یہی دائیں ہاتھ کا حال تھا، جس طرح وہ پٹیوں سے جکڑا تھا وہ اسے موو نہیں کر پا رہی تھی۔ اب اس میں بھی درد اٹھ رہا تھا۔ زرمش نے کراتے ہوئے اپنے بال سمیٹنے چاہے، جس کا کلپ کھل گیا تھا۔ وہ اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹتے ان پر کلپ لگا رہی تھی، جو اس سے ایک ہاتھ سے لگ نہیں رہا تھا۔ شال بھی ایک کندھے پر لہرا رہی تھی۔ آریان خان زادہ کی نگاہیں وہ مسلسل خود پر گڑی محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس سے کیا چاہتا تھا وہ اب تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ اس سے شدید نفرت کرتا ہے وہ جانتی تھی، مگر وہ اسے ابھی تک مار کیوں نہیں رہا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔
وہ اس کی سزاؤں سے تھک چکی تھی، جس طرح اس نے پچھلے کئی گھنٹوں سے اپنے سامنے بٹھایا تھا۔ وہ خود کو بے بسی کی انتہا پر محسوس کر رہی تھی۔ گلاس وال سے تاریکی پھوٹتی اب محسوس ہو رہی تھی۔ مقابل سچ میں اسکیریسٹ اینیمل تھا۔ اسے کیسے وہ اپنے سامنے اتنے گھنٹے بٹھا سکتا تھا؟ پہلی مرتبہ اسے خوف و وحشت سی بے بسی سی محسوس ہوئی تھی۔ زرمش اب بے بسی سے روتے ہوئے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی۔ آریان خان زادہ کہکے لگاتے ہوئے آنکھیں موند گیا تھا۔ اس کی سسکیاں بے بسی اسے سکون دیتی تھیں تو وہ کیسے اس کا عشق جنون ہو سکتی تھی؟ وہ صرف اس کا نفرت بھرا جنون تھی، ورنہ اسے اس کے آنسوؤں سے تکلیف ہوتی، مگر اس کی سسکاریوں پر اسے اشال خان کی سسکاریاں سنائی دیتی تھیں۔ وہ آج تک اشال خان کی چیخیں سسکیاں بھول نہیں سکا تھا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھتا اپنے بھاری قدموں سے زرمش کی طرف بڑھا۔ زرمش نے اس کے قدموں کی دھمک سنتے پھر سے صوفے سے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس بار وہ اپنے درد کی پرواہ کیے بغیر جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اسے کندھے سے جکڑے دروازے کے ساتھ لگا گیا۔ زرمش نے درد سے کراتے ہوئے اسے دیکھا۔ اپنے پاؤں پر کھڑا رہنا اسے بے حد مشکل لگ رہا تھا۔ درد سے اس کی ہیزل گرے آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر اس کے عارض پر برس رہے تھے۔ کیا چاہتے ہو؟ مم، میں تمہارے دشمن کی بیٹی ہوں تو مجھے مار کیوں نہیں دیتے؟ یہ سزائیں کب تک دو گے؟ زرمش نے چیختے ہوئے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا۔ تب تک تم سزائیں سہو گی جب تک میرا بدلہ پورا نہیں ہو جاتا، جب تک تمہاری قبر میں اپنے ہاتھوں سے نہیں کھود دیتا۔ وہ اس کے چہرے کے نقوش پر دہکتی سانسیں چھوڑ گیا۔ کھود دو قبر، میں اس میں لیٹنے کے لیے تیار ہوں، مگر مجھے یوں بے بسی کا احساس مت دلاؤ۔ زرمش نے درد سے کراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہچکی لی۔ مجھے تمہارا قاتل نہیں بننا، صرف تمہاری قبر کھودنی ہے۔ قاتل تو حاکم خان بنے گا، میں تو گورکن بنوں گا۔ وہ زرمش کی آنکھوں میں دیکھتے کہکا لگا گیا۔ زرمش نے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھا۔ گورکن بنوں گا، وہ اس سے دور ہوتے اب کہکے لگا رہا تھا۔ گورکن بنوں گا میں۔ آریان خان زادہ اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے اونچے کہکے لگا رہا تھا۔ زرمش اسے بھیگی خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس وحشی درندے کے کہکے آج بھی اس کی نیندیں چھین لیتے تھے۔ مقابل کے کہکوں میں عجیب سا درد، عجیب سی وحشت تھی جو روح کو جھنجھوڑ دیتی تھی۔ وحشت ہی وحشت تھی، کوئی بھی ان کہکوں کا عذاب نہیں سہ سکتا تھا۔ زرمش اب کانوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ گورکن بنوں گا میں، آریان خان زادہ اپنے لفظ دہراتے اپنی آنکھوں کو 2 انگلیوں سے مسل گیا۔ وہ اپنی سرخ آنکھوں کو مسلتے اب کہکے لگا رہا تھا۔ زرمش حیرانگی سے اس کی سبز آنکھوں میں نمی دیکھ رہی تھی۔ بلڈ تھرسٹ بیسٹ کی سبز آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ رو رہا تھا کیا؟ وہ اب ٹیبل پر دونوں ہاتھ جمائے غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ زرمش کانوں سے ہاتھ ہٹائے اسے بھیگی بے یقین نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ پتھر آنسو نہیں بہاتے، اسے یقین تھا۔ وحشی درندے کی آنکھوں سے خون تو برس سکتا تھا مگر پانی نہیں۔ گورکن بنوں گا میں، آریان خان زادہ نے غیر مرئی نقطے کو گھورتے آہستگی سے کہا تھا۔ گورکن بنوں گا میں۔ آریان خان زادہ چیختے ہوئے ٹیبل سے واز اٹھائے دیوار پر پوری قوت سے مار گیا۔ واز ٹوٹ کر چکنا چور ہوا تھا۔ زرمش گالوں پر ہاتھ رکھے چیخی تھی۔ قبر میں لیٹنا چاہتی ہو تم؟ آریان خان زادہ نے اسی پوزیشن سے اس کی طرف چہرہ موڑتے سرد لہجے میں استفسار کیا۔ نہیں۔ زرمش کو مقابل کے چہرے سے خوف آیا تھا جہاں عجیب سی وحشت چھائی تھی۔ مرنے کی باتیں کرنا بہت آسان ہے مگر مرنا بہت مشکل۔ اگر مرنا اتنا آسان ہوتا تو آج سے 20 سال پہلے میں خود کو گولی مار دیتا۔ آریان خان زادہ سر کو جھٹکتے تلخی سے ہنسا۔ اپنی ٹیبل سے اپنی پسٹل پکڑے وہ زرمش کی طرف بڑھا۔ زرمش درد سے کراتے دروازے میں مزید سمائی تھی۔ اس وحشی درندے کی مردانہ خوشبو سے بھی اسے وحشت کی خوشبو آتی تھی، جیسے کارفور کی خوشبو جو مردے کو لگائی جاتی ہے۔ اس کی خوشبو سہنا بھی آسان نہ تھا۔ لو پکڑو، چلاؤ خود پر گولی۔ آریان خان زادہ نے اس کے ہاتھ میں اپنی پسٹل تھمائی۔ زرمش کے چہرے پر خوف لہرایا تھا۔ نہیں میں کیسے؟ زرمش نے سر نفی میں ہلاتے وہ پسٹل اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑی۔ چلاؤ گولی، آریان خان زادہ نے سرد لہجے میں کہتے اس کے چہرے پر رقصاں خوف کو بغور دیکھا۔
نہیں ماں، میں یہ نہیں کر سکتی ماں، مجھ پر رحم کرو۔ درمیش نے روتے ہوئے التجا کی۔ کیوں نہیں مار سکتی؟ ابھی تم نے کہا تم قبر میں لیٹنا چاہتی ہو، تو کیا زندہ لیٹو گی؟ آریان خان زادہ نے اسے کیر بار نگاہوں سے گھورتے ہوئے لفظ چبائے تھے۔ اس کے جسم سے اٹھتی کستوری خوشبو سے اسے بھی سخت نفرت تھی۔ وہ اس کی کستوری خوشبو زیادہ دیر تک اپنی سانسوں میں نہیں اتار سکتا تھا۔ ہاں، درمیش نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ زندہ لیٹو گی تو پھر تمہیں آج ہی زندہ لٹا دوں گا مڈ نائٹ کی قبر میں۔ آریان خان زادہ نے مسکراتے ہوئے اپنے سوال پر زور دیا۔ اسے یقین تھا مقابل نے اس کا سوال سنا نہیں۔ نہیں آریان، میری سانسیں گھٹ جائیں گی مڈ نائٹ کی قبر کو دیکھتے ہی، آپ کی حویلی کو دیکھتے ہی۔ درمیش روتے ہوئے سر نفی میں ہلاتے آریان کی شرٹ بائیں ہاتھ سے جکڑ گئی تھی۔ پسٹل بھی وہ اسی ہاتھ میں جکڑے ہوئے تھی۔ گولی چلاؤ مس خان، آریان اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے دھاڑا۔ نہیں، میں نہیں چلاؤں گی، درمیش بھی جواباً اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے چیخی۔ چلاؤ گی تم گولی، آج خود پر چلاؤ گی گولی؟ وہ حلق کے بل پوری قوت سے چیخا تھا۔ نہیں چلاؤں گی گولی میں، وہ بھی اپنی پوری قوت سے حلق کے بل چیخی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں مار دوں گا پھر۔ وہ اس سے پسٹل چھینتے اس پر تان گیا۔ درمیش سر نفی میں ہلاتے آنکھیں خطرناک حد تک پھیلاتے دروازے میں مزید سمائی تھی۔ وہ بے رحم درندہ پاگل انسان مار سکتا تھا۔ کتنے قتل کیے تھے اس نے، وہ جانتی تھی اسے رحم نہیں آتا تھا۔ تمہارے پاس 2 سیکنڈ ہے مس خان، تم ان 2 سیکنڈز میں اس کمرے کے سلائڈنگ ونڈو سے باہر کے لان کی طرف نکلتے ہاسپٹل کے پچھلے گیٹ کی طرف بھاگو گی۔ 2 سیکنڈ میں تم اس کمرے سے باہر ہونی چاہیے ہو، ورنہ میری پسٹل تمہارا سینہ چیر دے گی۔ آریان خان زادہ کے حکم پر وہ اسے سٹل لرزتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں خوف سے کانوں میں بج رہی تھیں، جو آریان خان زادہ تک بخوبی پہنچ رہی تھیں۔ بھاگو مس خان، ورنہ میں تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ وہ دھاڑا تھا۔ درمیش اس کی دھاڑ پر اسی لمحے تیزی سے اس کمرے کی کھڑکی کی طرف بڑھی۔ وہ اپنے پاؤں کا درد بھول گئی تھی۔ اگر کچھ یاد تھا، موت کا خوف، وہ تاریک مڈ نائٹ کی قبر جو اس نے خود کھودی تھی۔ موت کے خوف نے اسے ہر چیز بھلا دی تھی۔ درمیش نے گلاس سلائڈنگ ونڈو کھولتے نیچے جھانکا۔ نیچے 3 فٹ گہری کھائی پر اونچا نیچا لان تھا۔ وہ اسی لمحے نیچے کی طرف کود گئی۔ وہ درد سے چیخی تھی۔ اس کی دردناک چیخ پہاڑوں میں گونجتی اس تک پلٹی تھی۔ تاریکی گہری تھی۔ ہاسپٹل کی یہ بیگ تھی جو کافی میلوں پر پھیلی تھی، جس میں اوپر نیچے پتھریلے راستے تھے۔ پہاڑوں کو کاٹ کر یہ ہاسپٹل تعمیر کیا گیا تھا۔ درمیش نے اپنے پاؤں کو جکڑے درد سے سسکاری بھرتے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ اسی ونڈو میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ درمیش کی خوفزدہ نگاہیں اس کے ہاتھ میں پکڑی پسٹل پر تھیں۔ وہ بری طرح سے درد سے سسکاریاں بھرتے اٹھتے ہوئے بھاگنے لگے۔ وہ بنا رکے ہر درد کی پرواہ کیے بغیر بھاگ رہی تھی۔ اس کے پاؤں میں شدید درد تھا، مگر اسے اس وحشی درندے کے ہاتھوں مرنا نہیں تھا، نہ اسے مڈ نائٹ کی قبر میں لیٹنا تھا۔ وہ روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے بھاگ رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا تھا وہ وحشی درندے سے زیادہ موت سے خوف کھاتی ہے۔ اسے آج پتہ چلا تھا اسے اپنی زندگی سے پیار تھا۔ وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے گیٹ تک پہنچ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گیٹ عبور کرتی، آریان خان زادہ اس کی کلائی جکڑے اپنی طرف کھینچ گیا۔ درمیش کے لبوں سے خوفناک چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ اس اسکیریسٹ اینیمل کا لمس خوشبو پہچانتی تھی۔ وہ روتے ہوئے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ مجھے مرنا نہیں ہے، درمیش نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے التجا کی۔ تمہیں مارنا بھی کون چاہتا ہے؟ آریان خان زادہ مسکراتے ہوئے وہ پسٹل اس کی پیشانی پر رکھ گیا۔ درمیش نے خوفزدہ ہوتے اسے دیکھا۔ وہ پر اسراریت سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ درمیش کی پیشانی پر موتی چمکے تھے۔ اپنی موت کو اس وحشی درندے کی آنکھوں میں دیکھنا موت سے زیادہ خوفناک تھا۔ موت اور اس وحشی درندے کا ڈر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ اپنے قدموں کے سہارے کھڑے رہنا مشکل تھا۔ آریان خان زادہ نے ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھایا۔ کلک کی آواز پر درمیش چیختے ہوئے بری طرح سے لرزی تھی۔ درمیش نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ گولیاں نہیں ہیں اس میں۔ آریان خان زادہ نے مسکراتے ہوئے پسٹل اپنی پاکٹ میں ڈالی۔
زرمش نے اپنے چکراتے وجود پر قابو پایا تھا۔ اس پسٹل میں اندر بھی گولیاں نہیں تھیں۔ اتنی آسان موت تمہیں نہیں دے سکتا۔ تمہاری زندگی کو اتنا بدتر بنا دوں گا کہ تم خود اپنی جان لوگی، آریان خان زادہ سحر خند لہجے میں بولتے اس کی کلائی جکڑے اپنے آفس کی جانب بڑھا۔ زرمش درد سے سسکاریاں بھرتے اس کے ساتھ اب مشکل سے گھسٹ رہی تھی۔ ایک بار پھر سے پاؤں میں درد اٹھ رہا تھا، پاؤں میں ٹراٹیں اٹھ رہی تھیں۔ موت کا خوف ختم ہوا تھا، اسے اب شدید درد پاؤں میں اٹھتے محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کی سسکاریوں کی پرواہ کیے بغیر اسے گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ اپنے آفس میں داخل ہوتے آریان خان زادہ نے اسے بے حد نرمی سے صوفے پر بٹھایا۔ زرمش سسکتے ہوئے کانپتے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو سرد سرخ ہو رہا تھا۔ آریان خان زادہ اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے اس کے قدموں میں پنجوں کے بل بیٹھتے اس کے پیر سے بے حد نرمی سے اس کا شوز اتار گیا۔ آریان اس کا دودیا پیر ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس کے پاؤں کا بغور معائنہ کر رہا تھا جو سوج گیا تھا، جس کی ہڈی صاف مڑی نظر آ رہی تھی۔ زرمش درد سے چور ہچکیاں بھر رہی تھی۔ مرنا کتنا مشکل ہے نا؟ آریان خان نے اس کے دودیا پیر پر ہاتھ پھیرتے مسکراتے ہوئے استفہامیہ لہجے میں پوچھا۔ زرمش اسے اسٹل اب پتھرائی کیفیت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے پیر کو جکڑے کیا کرنا چاہتا تھا آخر؟ جب کوئی خود کا قتل کرتا ہے، حرام موت مرتا ہے، سوچو وہ کتنی اذیت پر ہوگا، کتنی تکلیف میں ہوگا کہ وہ خدا کی دی ہوئی انمول زندگی کو خود اپنے ہاتھوں سے گھونٹ جائے۔ وہ اس کے پیر پر اپنا ہاتھ مضبوط کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اور آیا۔ درد ہو رہا ہے۔ زرمش نے روتے ہوئے اس پتھر کو بتانے کی کوشش کی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اس کے درد کی پرواہ نہیں کرے گا، مگر شدید خوف اسے گڑ گڑانے پر مجبور کر رہا تھا۔ نہیں ہے تمہیں درد؟ وہ اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے وحشت سے چیخا۔ ہے درد؟ زرمش نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہیں نہیں پتہ درد کیا ہوتا ہے۔ آج مجھے اندازہ ہوا تمہیں درد کا نہیں پتہ۔ جو موت سے ڈرے اسے پتہ ہی نہیں درد تکلیف کسے کہتے ہیں۔ تم صرف مجھ سے ڈرتی ہو، صرف خوف و دہشت کھاتی ہو، مگر درد کیا ہوتا ہے، دل پر زخم کیسے لگتے ہیں، تمہیں ابھی پتہ ہی نہیں۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کاٹ دار لہجے میں بولا۔ زرمش صوفے سے ٹیک لگائے آنکھیں میچتے سسکاریاں بھرنے لگی۔ اس وحشی درندے کے ہاتھ میں اس کا پاؤں تھا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی، سمجھ گئی تھی کہ کھیل ہی صرف ڈر کا تھا، وحشت کا تھا۔ جس دن اس نے بلڈ تھرسٹ بیسٹ سے ڈرنا چھوڑ دیا وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، مگر مقابل کا ڈر اس کے پور پور میں سما گیا تھا۔ تمہیں نہیں پتہ حرام موت مرنا کیسا ہوتا ہے۔ جو حرام موت مرتے ہیں ان کے پیچھے ان کے گھر والوں کو کتنی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب میں سوچتا ہوں کہ فارس خان اور اشال خان کی قبروں میں آگ دہک رہی ہوگی تو میرے سینے میں بھی آگ دہکتی ہے، آگ دہکتی ہے۔ وہ اپنے سینے پر بے دردی سے ہاتھ مارتے ہوئے دھاڑا تھا۔ زرمش اس کی دھاڑ پر اپنے لبوں پر ہاتھ جماتے اپنی چیخ روک گئی۔ آریان خان زادہ نے اپنی سرخ نمزدہ آنکھیں مسلتے ہوئے اس کے پاؤں جکڑے مروڑا تھا۔ زرمش کے لبوں سے دل خراش چیخ برآمد ہوئی تھی۔ آریان خان زادہ زمین سے اٹھتا ٹیبل کی طرف بڑھا، بینڈیج اور ڈراور سے ایک ٹیوب لیتے وہ پھر سے اس کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ زرمش بری طرح سے سسکاریاں بھر رہی تھی۔ وہ سچ میں ظالم تھا۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے پاؤں پر بے حد نرمی سے ٹیوب سے جل نکال کر لگاتے ہوئے مساج کرنے لگا۔ وہ اب خاموشی سے سر جھکائے مساج کر رہا تھا۔ زرمش بری طرح رو رہی تھی، اسے بہت بری طرح درد ہو رہا تھا۔ وہ بھول ہی نہیں پا رہی تھی وہ تکلیف جب اس نے اس کا پاؤں موڑا تھا۔ اب تو درد نہیں تھا، اس ٹیوب سے بھی راحت مل رہی تھی جس سے وہ مساج کر رہا تھا۔ وہ اس کے پیر کے اوپر سے مساج کرتے وہاں بے حد نرمی سے بینڈیج کرنے لگا۔ بینڈیج کرنے کے بعد آریان خان زادہ نے بے حد نرمی سے اسے اس کا شوز پہنایا۔ زرمش ہچکیاں بھرتے اپنی شال سے اپنی ناک اور گال بار بار رگڑتے خوفزدہ ہوتے اس بلڈ تھرسٹ بیسٹ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ اس
بلڈ تھرسٹ بیسٹ نے کبھی کسی کے پیروں کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، یہاں تک کہ شازمہ کے پیروں کو بھی نہیں، اور یہ بات وہ وحشی درندہ خود بھی بھول گیا تھا۔ وہ کسی کے پیروں کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ آریان خان زادہ سرخ خون اتری آنکھوں سے زرمش کو دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑے اپنی کل کی ہوئی بینڈیج کھولنے لگا۔ زرمش درد سے سسکاری بھرتے آنکھیں موند گئی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے بینڈیج کھول رہا تھا۔ آریان نے بینڈیج کھولتے وہاں نرمی سے اس ٹیوب سے مساج کیا۔ اب وہ بہت نرمی سے پھر سے اس کے ہاتھ پر بینڈیج کر رہا تھا۔ کل تک بالکل ٹھیک ہو جائے گا، کل چھٹی کر لینا، آریان سنجیدگی سے بولتے کھڑا ہوا۔ زرمش اس بات میں سر ہلاتے اسی لمحے صوفے سے اٹھی۔ اس کی سزا ختم ہو چکی تھی، وہ مزید یہاں نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ حیدر خان آتا ہی ہوگا، اس کی کال اٹینڈ کر کے اپنا فون میری ٹیبل پر رکھ کے جاؤ گی تم۔ کل ہاسپٹل نہیں آ رہی تو تمہیں فون کی ضرورت بھی نہیں، وہ سرد انداز میں کہتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ زرمش نے صوفے پر بیٹھتے بے دردی سے اپنے آرس سے بہتے آنسو صاف کرتے اپنا موبائل اپنے پرس سے نکالتے ہوئے ٹیبل پر رکھا تھا، اور دوسرے لمحے وہ آفس سے نکلتی پارکنگ ایریا کی طرف بڑھی۔ جب تک حیدر نہیں آ جاتا تھا اسے ادھر ہی انتظار کرنا تھا۔ آریان خان زادہ کو وہ کسی صورت مزید نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ پچھلے 4 گھنٹوں سے شاور سٹینڈ کے ساتھ بندھی تھی۔ شاور سے گرتا پانی اسے جیسے فریز کر گیا تھا۔ چیخ چیخ کر اس کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں مترم اور گلابی تھیں۔ اب نہ اس میں چیخنے کی ہمت تھی نہ کھڑے رہنے کی، اس میں طاقت تھی۔ ٹھنڈا پانی مسلسل اس کے بدن پر گرتا اس کے بے پناہ خوبصورت بدن پر کپ کپی طاری کر چکا تھا۔ عائش ملک کو لگ رہا تھا وہ مزید ایسے کھڑی رہی وہ اپنی سانسوں سے بھی جائے گی۔ اس کے جسم کے ساتھ اب جیسے دماغ بھی معاف ہو رہا تھا، نازوں میں پلی بڑھی تھی۔ کسی نے اسے آج تک انگلی سے بھی نہیں چھوا تھا۔ زاویار خان زادہ نے جیسے اس کے ساتھ سلوک کیا تھا، اسے زاویار خان زادہ سے پہلے سے بھی زیادہ شدید نفرت ہو چکی تھی۔ اتنی نفرت کہ وہ بے رحمی سے کسی تیز دھار آلے سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتی۔ عائش نے چیختے ہوئے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ وہ اسے بہت بے دردی سے باندھ کر گیا تھا۔ اس کی نازک کلائیاں سرخ ہوتے اب نیلی ہو رہی تھیں۔ گلابی کپکپاتے ہونٹ بھی نیلے پڑ رہے تھے۔ آتشی گلابی نازک سی فراک میں اس کا انگ انگ واضح ہو رہا تھا۔ اس کے جسم کے نازک سیاہ پردے بھی واضح ہو رہے تھے۔ وہ خود کو دیکھتے بے بسی سے رو دی۔ زاویار خان زادہ سچ میں سفاک ظالم جابر تھا۔ وہ اس زاویار خان زادہ سے جتنی شد و مت سے نفرت کرتی تھی اس سے کہیں زیادہ اس زاویار خان زادہ کے لیے خوف پیدا ہو چکا تھا۔ وہ بامشکل اپنی آنکھیں کھلی رکھے ہوئے تھی۔ وہ اگر ہوش کھو دیتی تو کہیں زاویار خان زادہ کی ہوس کی بھینٹ نہ چڑھ جائے۔ مرنا گوارا تھا، کوئی اس کے شاویر کے علاوہ اسے ہاتھ لگائے یہ گوارا نہ تھا۔ عائش نے ٹھنڈے برفیلے پانی کی تیز بچھاڑ میں اپنی سوجی آنکھیں کھولتے واش روم کے بند دروازے کو دیکھا۔ بے بسی کے احساس سے وہ پھر سے چیخ چیخ کے رو دی تھی۔ جتنا ہو سکتا ہے چیخو چلاؤ، یہاں تمہاری چیخیں کوئی نہیں سنے گا۔ تم آج کی رات ایسے ہی بندھی رہو گی، صبح ہوتے ہی اب تم یہاں سے جاؤ گی اس گیلے لباس میں، سب کے سامنے، اور سب کو یقین دلاؤ گی آج رات ہم دونوں کے بیچ کچھ نہیں ہوا، دیکھتے ہیں تم پر کون یقین کرتا ہے۔ زاویار خان زادہ کے لفظ یاد کرتے اس کی ہذیانی چیخوں میں اضافہ ہوا تھا۔ صوفے پر بیٹھے سیاہ ٹراؤزر اور سیاہ ہاف سلیوز ٹی شرٹ پہنے زاویار خان زادہ کی نگاہیں ٹیبل پر رکھے لیپ ٹاپ پر اور سماعتیں عائش ملک کی چیخوں پر تھیں۔ وہ سگریٹ کو انگلیوں میں دبائے کش لیتے عائش ملک کی چیخیں سنتا استزائیہ مسکرا رہا تھا۔ اس کی ہذیانی چیخوں کی آواز پر زاویار خان زادہ صوفے سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گیا۔ ہاف سلیو لیس ٹی شرٹ میں اس کے مسلز نمایاں ہو رہے تھے۔ اس کی گردن کی سرخی بھی نمایاں ہو رہی تھی، جو اس کی مردانہ وجاہت کی پرکشش میں اضافے کا باعث بن رہی تھی۔ اس کے گھنے سیاہ بال اس کی پیشانی پر بکھرے تھے۔ عائش ملک کی مسلسل چیخوں پر اب اس کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے ملکوں کی بیٹی سے شدید نفرت تھی۔ اس کے بھائی ارتضیٰ خان پر بھرے مجمع میں
ہاتھ اٹھایا، اسے گالیاں دیں۔ آج اس کی حویلی میں، ذوالفقار خان زادہ کی حویلی میں پولیس کے ساتھ تنتناتی داخل ہوئی تھی۔ یہ سزا اس لڑکی کے لیے ناکافی تھی۔ اگر وہ عورت نہ ہوتی، وہ اس کی سانسوں کو بے رحمی سے کھینچتے اس کی بوٹی بوٹی کر دیتا۔ ذوالفقار خان زادہ اپنی بند آنکھیں کھولتے صوفے سے اٹھا۔ سگریٹ کی کش لیتے وہ اپنے بھاری قدموں سے واش روم کی طرف بڑھا۔ وہ واش روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ عائش ملک ذوالفقار خان زادہ کو دیکھتے خوفزدہ ہوتے جیسے خود میں سمائی تھی۔ ذوالفقار خان زادہ اس کی حالت دیکھتے ہنستے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ عائش ملک کی نیلی گلابی آنکھوں میں خوف و ہراس پھیلا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اپنے دونوں ہاتھ اس کے گرد محصور کرتے اس کی نیلی گہری مترم آنکھوں میں اپنی چاکلیٹی براؤن آنکھیں گاڑ گیا۔ سگریٹ کا ٹوٹا اس کے دانتوں میں دبا ہوا تھا، جو پانی کی برستی بوچھاڑ میں گیلا ہو چکا تھا۔ ٹھنڈا پانی ذوالفقار خان زادہ پر برستا اسے بھی مکمل بھگو چکا تھا۔ عائش ملک مقابل کی چاکلیٹی براؤن آنکھوں میں خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ نکل گیا تنتنا غرور ذوالفقار خان زادہ کی نگاہیں اس کے نیلے پڑتے کپکپاتے لبوں پر تھیں۔ وہ بہت بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ مجھے جانے دو۔ عائش ملک نے ذوالفقار خان زادہ کی آنکھوں میں دیکھتے فریادی لہجے میں سسکی لی۔ اس کے سسکنے پر ذوالفقار خان زادہ کا بلند و باک قہقہ گونجا تھا۔ اتنی سی سزا پر تمہارا یہ حال ہو گیا؟ بپھری شیرنی سے بھیگی بلی بن گئی، وہ بھی وہ بھیگی بلی جو ذوالفقار خان زادہ کے تلوے چاٹتی ہے۔ وہ اس کی ٹھوڑی کو جکڑے اس کا چہرہ اوپر کرتے ازدحامیہ ہنستے ہوئے بولا، میں تم سے فریاد کر سکتی ہوں، مگر تمہارے قدموں کو مر کر بھی نہ چھوؤں۔ عائش ملک اس وقت بے بس ہے، اپنی عزت کا خوف ہے۔ تم میرے لیے کبھی زمینی خدا بھی ہوئے، میں تب بھی تمہارے پیروں کو نہیں چھوؤں گی۔ مجھے تم جیسے ظالم خان زادہ کے کبھی پیر چھونے پڑے، میں اس دن ہی اپنی سانسیں گھونٹ لوں گی۔ وہ ذوالفقار خان زادہ کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے ٹوٹے لفظوں سے بامشکل بولی تھی۔ ذوالفقار خان زادہ کی نزدیکی اس کے بدن پر مزید لرزہ طاری کر چکی تھی، مگر وہ پھر بھی اپنی نیلی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے ہوئے تھی۔ عائش ملک کا تنتنا غرور یہ ظالم سفاک انسان کبھی نہیں توڑ سکتا تھا، مگر عنقریب شاویر ملک مقابل کا تنتنا غرور توڑے گا، وہ یہ ضرور جانتی تھی۔ وہ اپنا ہر بدلہ شاویر ملک کے ہاتھوں سے لے کر رہے گی۔ اس کا شاویر ملک بہت طاقتور تھا، یہ مقابل ابھی جانتا ہی نہ تھا۔ میں تمہارے لیے زمینی خدا نہیں، وقت کا فرعون ثابت ہوں گا اگر تم دوبارہ میرے مقابل آئی۔ وہ اس کا جبڑا دبوچتے دھاڑا۔ عائش ملک اس کی دھاڑ اور اس کی سلگتی سانسوں کی تپش سے بری طرح سے لرز اٹھی تھی۔ قسم کھاتا ہوں میں خدا کی، اب دوبارہ تم کبھی ذوالفقار خان زادہ کے مقابل آئی، تمہیں پیروں میں جھکا کر تمہارا بچا کچا غرور تنتنا توڑ ڈالوں گا۔ وہ غراتے ہوئے اس کا جبڑا چھوڑ گیا۔ عائش ملک نے بامشکل سانس لیتے اپنی سسکیوں پر قابو پایا۔ ذوالفقار خان زادہ کے خوف سے اس کا انگ انگ اب لرز رہا تھا۔ ذوالفقار خان زادہ نے اس کے پیچھے ہاتھ لے جاتے اپنی شال کھولی۔ عائش نے بے یقینی سے ذوالفقار خان زادہ کو دیکھتے اپنے کھلے ہاتھ دیکھے۔ ذوالفقار خان زادہ اسے ابھی بھی خون اتری آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ عائش ملک گہرے سانس لیتے پانی کی ٹھنڈی برفیلی بوچھاڑ میں اسے دیکھ رہی تھی۔ پانی دونوں پر برس رہا تھا۔ کلائیاں آزاد ہونے پر عائش ملک کا اپنے قدموں کے سہارے کھڑے رہنا مشکل ہوا تھا۔ وہ پیچھے کو ہوتے دیوار میں سمائی۔ صبح ہونے سے پہلے تمہیں آزاد کر چکا ہوں۔ آج تمہاری نازکی نے تمہیں ذوالفقار خان زادہ کے قہر سے بچا لیا۔ عورت جتنی سزا سہن کر سکتی ہے، میں اسے اتنی ہی سزا دیتا ہوں۔ مجھے لگا تھا جس تنتنے سے تم میری حویلی میں داخل ہوئی، تم میں سہن کرنے کی طاقت بہت زیادہ ہوگی، مگر تم تو 4 گھنٹوں میں ہی مرنے والی ہو گئی۔ وہ عائش کو بری طرح سے کانپتے دیکھتے استحضاء مسکرایا۔ عائش ملک بمشکل سانس لیتے اپنے چکراتے وجود کو سنبھالتے ہوئے زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ وہ مزید کھڑی نہیں رہ سکتی تھی۔ برفیلے پانی اور عزت کے خوف اس کے اعصاب بھاری کر چکے تھے۔ تم تو ابھی سے ذوالفقار خان زادہ کے قدموں میں آ گئی،
وہ اسے اپنے قدموں کے پاس بیٹھے دیکھ کر زہریلا ہنسا۔ عائش ملک اپنے بدن کی کپکپاہٹ پر قابو پاتے اپنے گھٹنوں میں اپنا چہرہ چھپا گئی تھی۔ زاویار خان زادہ اس کے ہچکولے بھرتے وجود کو دیکھتے پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھا۔ عائش ملک اس کی نزدیکی پر بری طرح سے کپکپا اٹھی تھی۔ زاویار خان زادہ کے لبوں پر مسکراہٹ چھائی تھی۔ The war is not over yet. It has just begun. The apology for your action will now be sought by Mustafa Malik. Don't come in front of my eyes, otherwise I will take your breath away. جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ ابھی شروع ہوئی ہے۔ تمہارے کیے کی معافی اب مصطفیٰ ملک مانگے گا۔ آئندہ میرے سامنے مت آنا ورنہ میں تمہاری سانسیں کھینچ لوں گا۔ وہ اس کے قریب آتے انگریزی میں غرایا تھا۔ عائش ابھی بھی چہرہ گھٹنوں میں دیے ہوئے تھی۔ وہ زمین سے اٹھتے دروازے کی طرف بڑھا۔ 5 منٹوں میں تم باہر ہونی چاہیے ہو ورنہ آج کی رات تمہیں اسی واش روم میں گزارنی پڑے گی۔ زاویار خان زادہ سرد حکمیہ لہجے میں بولتے دروازہ کھولتے باہر نکل گیا تھا۔ عائش ملک اپنے چکراتے وجود کو سنبھالتے ہوئے جلدی سے اٹھی تھی۔ وہ مزید یہاں رہتی وہ خود اپنے آپ کو مار ڈالتی۔ اسے زاویار خان زادہ سے منسلک ہر چیز سے شدید نفرت تھی۔ یہ حویلی، یہ کمرہ اس کے لیے تاریک قبر تھا۔ وہ واش روم سے نکلتی باہر آئی۔ زاویار خان زادہ صوفے پر بیٹھا سگریٹ سلگائے ہوئے تھا۔ عائش کو تمسخراتی نگاہوں سے دیکھتے اس نے مسکراتے ہوئے سگریٹ کا گہرا کش لیا۔ اس کا بھیگا چہرہ، مترم آنکھیں، اس کا کپکپاتا وجود دیکھتے زاویار خان زادہ کے لبوں پر استزائیہ مسکراہٹ دوڑی تھی۔ عائش اسے مکمل نظر انداز کرتے بہت تیزی سے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ زاویار خان زادہ نے اس کے قدموں کی عجلت دیکھتے استزائیہ مسکراتے ہوئے اس کی پشت پر نگاہیں گاڑیں۔ اس کے گیلے فراق سے نظر آتی اس کی دودیا کمر پر لپٹا سیاہ پردہ دیکھتے زاویار خان زادہ نے جلدی سے اپنی نگاہیں پھیری تھیں۔ اس کا حلیہ بے حد خراب تھا۔ وہ آتشی گلابی بھیگے فراق میں عیاں ہوتی قیامت لگ رہی تھی۔ عائش ملک نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے لاک کھولا۔ رکو! زاویار کی آواز پر اس کا کپکپاتا ہاتھ لاک پر ٹھہرا تھا۔ دوسرے لمحے وہ ہینڈل کو گھماتے دروازہ کھولتے تیزی سے باہر کی طرف بھاگی۔ اسے جلد از جلد اس وحشت زدہ حویلی سے نکلنا تھا۔ زاویار خان زادہ بھی تیزی سے اٹھتے اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ زاویار خان زادہ کو اپنے پیچھے آتے دیکھتے عائش ملک کی سانسیں تھمی تھیں۔ وہ اپنی پوری قوت لگائے بھاگ رہی تھی۔ حویلی بہت بڑی تھی۔ وہ مختلف راہداریوں سے گزرتے تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ زاویار خان زادہ اس کی پھرتیاں دیکھتے جبڑے بھیجے ہوئے تھا۔ زاویار خان زادہ کا غیظ و اشتعال اس لڑکی پر مزید بڑھا تھا۔ مقابل سچ میں عورت نہ ہوتی وہ اسے چونٹی کی طرح مسل دیتا۔ ایک عورت اسے اپنی حویلی میں یوں دوڑائے گی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ زاویار خان زادہ کے قدموں کی رفتار سنتے وہ اپنی پوری فورس لگائے بھاگ رہی تھی۔ وہ اب کیا اس سے چاہتا تھا؟ وہ اسے آزاد تو کر چکا تھا۔ عائش ملک نے روتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ زاویار خان زادہ اس سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ عائش ملک مزید تیزی سے بھاگی تھی۔ وہ اسی لمحے یہ چند قدموں کا فاصلہ ایک ہی چست میں طے کرتے اس کی کلائی جکڑ گیا۔ عائش نے چیختے ہوئے راہداری میں رکھی اونچی سی ٹیبل پر پڑے واز کو اٹھایا۔ اس سے پہلے وہ واز زاویار خان زادہ کو مارتی وہ اس کی دونوں کلائیاں بری طرح سے مروڑتے اس کی کمر پر باندھ گیا۔ واز عائش ملک کے ہاتھ سے گرتا چکنا چور ہوا تھا۔ وہ خود زاویار خان زادہ کے چوڑے سینے سے آن ٹکرائی تھی۔ عائش کی نیلی آنکھوں میں خوف پانیوں کی صورت میں آن ٹھہرا تھا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے تھے۔ مجھے مار رہی تھی وہ واز، ہاں؟ وہ اس کی کلائیوں کو بے دردی سے موڑتے ہوئے غورایا۔ میرے قریب آئے تو یہی حال کروں گی۔ عائش ملک ٹوٹے لفظوں سے غورائی تھی۔ کر کے دکھاؤ میرا برا حال آ گیا تمہارے قریب۔ وہ اس کے مزید قریب ہوتے تمسخرانہ لہجے میں بولا۔ زاویار خان زادہ کی دہکتی سانسیں اس کے چہرے پر بکھر رہی تھیں۔ زاویار خان زادہ کے ہونٹ اس کے نیلے پڑتے ہونٹوں کے بے حد قریب تھے۔ اگر دونوں میں سے کوئی بھی مومنٹ کرتا
ان کے لب ایک دوسرے کے لب سے ٹکرا جاتے۔ میرے قریب مت آنا زاویار خان زادہ، جان لے لوں گی تمہاری۔ وہ حلق کے بل چیخی۔ مردانے میں گونجتی اس کی چیخ پر زاویار خان زادہ کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ وہ اس کے لبوں پر سختی سے ہاتھ جماتے اسے دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ عائش ملک کی کلائیاں زاویار خان زادہ ایک ہاتھ سے سختی سے جکڑے اس کی کمر پر لگائے ہوئے تھا، ایک ہاتھ وہ اس کے لبوں پر بے حد سختی سے جمائے ہوئے اس کی نیلی بھیگی خوفزدہ آنکھوں میں اپنی خون اتری آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ اب چلاؤ۔ وہ اس کے لبوں پر اتنی بے دردی سے ہاتھ جما گیا تھا کہ عائش ملک کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی تھیں۔ وہ اس کی سخت گرفت میں پھڑ پھڑا کے رہ گئی تھی۔ ایک آواز نہیں، ورنہ میں تمہارے ساتھ وہی کچھ کروں گا جس کی وجہ سے تم بھاگ رہی تھی۔ وہ سر نفی میں ہلاتے اسے تنبیہ کر گیا۔ عائش ملک خود کو چھڑوانے کی سعی کرتے اپنی آنکھیں زاویار خان زادہ کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ویسے سچ میں ہو بڑی جیدار عورت، تم جیسی عورت آج تک زاویار خان زادہ نے نہیں دیکھی۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہنسا۔ وہ اب مسکراتے ہوئے اس کی کلائیوں کو آزاد کرتے اس کے لبوں سے ہاتھ ہٹا گیا۔ عائش ملک گہرے سانس لیتے سانسوں کو بحال کر رہی تھی کہ وہ اس کی کلائی سختی سے جکڑے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ خدا کا واسطہ ہے زاویار، مجھے چھوڑ دو، وہ اس کے ساتھ گھسیٹتی فریادی لہجے میں التجا کرتے چیخی تھی۔ وہ تیزی سے بے دردی سے اس کی کلائی کھینچتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عائش ملک خود کو چھڑواتے ہلکان ہو رہی تھی۔ اسے اس کمرے میں زاویار خان زادہ کی پناہوں میں ایک لمحے کے لیے بھی واپس نہیں جانا تھا۔ زاویار خان زادہ اپنے کمرے میں داخل ہوتے اسے بیڈ پر پٹک گیا۔ وہ اس کے بیڈ پر اوندھے منہ گرتی خوفزدہ ہوتے چیخ پڑی تھی۔ وہ سیدھے ہوتے خوفزدہ نگاہوں سے زاویار خان زادہ کو دیکھنے لگی۔ زاویار خان زادہ اسے سرد سرخ آنکھوں سے دیکھتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ کھسکتے ہوئے بیڈ گراؤنڈ سے جا لگی تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ڈر، خوف، سراسیمگی پھیلی تھی۔ بدن پر مزید کپ کپی طاری ہوئی تھی۔ وہ اسے سرخ آنکھوں سے گھورتے اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے اس پر جھکا تھا۔ عائش ملک کی نیلی آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھل گئی تھیں۔ زاویار خان زادہ اس کی نیلی گہری آنکھوں میں اپنی سرخ خون اشام آنکھوں سے دیکھتے بیڈ پر پڑی اپنی سفید مردانہ شال اٹھاتے ہوئے اس کے وجود پر اوڑھ گیا۔ عائش ملک بے یقینی سے اس ظالم جابر خان زادہ کی آنکھوں میں دیکھتے اس کی شال سینے سے مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ تم اس چادر کے بغیر اس حویلی میں آئی تھی، مگر جاؤ گی اس چادر میں لپٹی۔ زاویار خان زادہ کی پناہوں میں آئی ہوئی عورت سے زاویار شدید نفرت بھی کرتا ہو، مگر اس کی عزت زاویار خان زادہ کو اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کر ہوتی ہے۔ وہ اس پر جھکے سلگتی سانسوں سے بولا، میری حویلی سے نکلتے ہوئے تم پر میرے کسی ملازم کی بھی نظر پڑتی مجھ سے برداشت نہ ہوتا، کیونکہ تم ایک غیرت مند خان کی حویلی سے نکلو گی۔ میں تمہارے گھر کے مردوں کی طرح بغیرت نہیں۔ وہ کاٹ تاڑ لہجے میں بولتے اس سے دور ہوا۔ عائش ملک اسے سٹل خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اب جاؤ یہاں سے، تمہارا وجود مجھے اپنے بستر پر گوارا نہیں۔ وہ عائش ملک کو سٹل اپنے بیڈ پر دیکھتے دھاڑا۔ عائش ملک اس کی دھاڑ پر خوفزدہ ہوتے لرزتے ہوئے تیزی سے بیڈ سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ دروازہ کھولتے وہ بھاگتے اس وحشت زدہ حویلی کو عبور کرنے لگی جو اس کی سانسیں روک رہی تھی۔ وہ مر کر بھی اب اس حویلی نہیں آنا چاہتی تھی۔ وہ حویلی سے نکلتے باہر آئی ہی تھی کہ اس کے گرد دو بڑی بڑی گاڑیاں آ کر رکی تھیں۔ وہ اس کے گارڈز کی گاڑیاں نہیں تھیں۔ وہ اپنی نیلی خوفزدہ آنکھوں سے ان گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ ایک گاڑی سے التمش خان زادہ نکلتے باہر آیا۔ وہ اپنی شال کندھوں پر جھٹکتے عائش ملک کو سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ عائش ملک خوفزدہ ہوتے اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھانے لگی۔ چلیے مس ملک، گاڑی میں بیٹھیے، خان کا حکم ہے، عزت و احترام سے آپ کو رضا خان کی حویلی چھوڑا جائے۔ التمش اپنی پسٹل کا چیمبر چڑھاتے ہوئے سامنے درخت کا نشانہ لیتے ہوئے بولا۔
عائش فائر کی آواز پر چیخ پڑی تھی۔ چلیے، وہ اب عائش ملک کو گورتے ہوئے دھاڑا۔ عائش بھاگتے ہوئے التمش خانزادہ کی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولتے بیٹھی۔ التمش خانزادہ نے بامشکل خود پر قابو پاتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھتے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ اب اس کی گاڑی کلام کی سڑکوں پر خطرناک انداز میں دوڑ رہی تھی۔